الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کی بہت ساری صفات ہیں. وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ خالق ہے، وہ مقتدر ہے، وہ منتقم ہے، وہ مقدم ہے، وہ مؤخر ہے. اس قسم کی بہت ساری صفات ہیں اللہ جل جلالہ کی، اور جس طریقے سے اللہ جل جلالہ کی ذات کا احاطہ ہم جیسے ناقص انسان نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ کی صفات کا احاطہ بھی انسانیت کے لیے ممکن نہیں. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ لا یحیطون بہ علما یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ انسان سے پہلے ہو یا انسان کے بعد ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ولا یحیطون بہ علما، لیکن انسانیت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی ذات یا اس کی صفات کا احاطہ کر لے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ جل جلالہ کی ذات انسان کی بصارت اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ، جبکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، ہر چیز کا ادراک کرتا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، ان تمام چیزوں کا مالک اکیلا اللہ جل جلالہ ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور چاہے تم بات کو بلند طریقے سے کہو یا اس کو چھپاؤ، دل میں کہو، اللہ جل جلالہ اس کو جانتا ہے. یہ سب صفات ہیں اللہ رب العالمین کی جن کا احاطہ انسانیت کے لیے ممکن نہیں. اور یہ تمام صفات اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہیں انسانیت کے فائدے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان میں سے ہر صفت انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یوں تو تمام صفات انسان کے لیے مفید ہیں، لیکن ایک بنیادی صفت جس پر مخلوقات کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور جس کے بغیر انسان ہو، جنات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، کوئی مخلوق ایک لمحے کے لیے نہیں رہ سکتی، وہ اللہ جل جلالہ کی بنیادی صفت رحمت ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، اور یہ وہ دو بنیادی صفات ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت، یہ اس کی وہ بنیادی صفت ہے کہ قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ لکھی جاتی ہے، اور بسم اللہ ہی میں اللہ رب العالمین اپنا تعارف ان دو صفات کے ذریعے کرواتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو اس اللہ کے نام سے جس کی یہ دو بنیادی صفات ہیں. رحمان، کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. تو گویا قرآن کریم کو شروع کرنے والا، بالکل آغاز کرنے والا ایک شخص
وہ شروع ہی سے اللہ رب العالمین کا جو تعارف پڑھتا ہے، اس تعارف کے نتیجے میں اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جس ذات کا یہ کلام ہے، جس ذات سے میں واقف ہونے جا رہا، اس ذات کا تعارف کیا ہے؟ وہ ذات رحمان ہے، وہ ذات رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اپنی اس صفت رحمت کا ذکر کیا، باقاعدہ اس کو موضوع بنایا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنی مخلوقات کو اللہ جل جلالہ یقین دلاتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر رکھا، رحمت کو لازم کر رکھا میں نے اپنی ذات پہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ کوئی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اس پر کوئی چیز لاگو نہیں کر سکتی، وہ سب پر لاگو کرتا ہے، لیکن کوئی انسان یا کوئی جن یا مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتی، لاگو نہیں کر سکتی۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے، یہ بھی اس کی شفقت اور مہربانی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس نے یقین دلایا ہے کہ تم لوگوں کے معاملے میں رحمت کا استعمال کرنا یہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت وہ ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اور اس آیت کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ جل جلالہ کی رحمتیں اس قدر زور و شور کے ساتھ سامنے آئیں گی کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ ابلیس جیسا باغی جس نے پوری عمر اللہ جل جلالہ کی بغاوت اور اس کے مقابلے میں صرف کی ہے، قیامت والے دن اللہ جل جلالہ کی رحمت کے مناظر اور دریا دلی اور سمندر کی موجوں سے زیادہ وسیع رحمت دیکھ کر اس کے دل میں بھی یہ امید اٹھے گی کہ شاید میری بھی مغفرت ہو جائے۔ جب ہر طرف مغفرت کے وہ مناظر دیکھے گا، رحمت کے مناظر کا مشاہدہ کرے گا، تو اس کے دل میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ اس رحمت کا مستحق میں بھی بن جاؤں۔ یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت اور اس کے وسعت ہے، چاہے دنیا میں ہو یا قیامت والے دن ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، جو حد سے آگے بڑھ گئے، جنہوں نے میری بغاوت کی، میری نافرمانی کی، آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام دیا جا رہا، ایک میسج دیا جا رہا بندوں میں سے ان بندوں کو جو گناہگار ہیں، جنہوں نے اس کی بغاوت کی ہے، جنہوں نے اس کے احکامات کو پامال کیا ہے، جنہوں نے اس کے حرام کو حلال کیا، اور جنہوں نے اس کی دی ہوئی رکاوٹوں کو توڑ کر اپنی زندگی میں وہ آگے بڑھے ہیں۔ ایسے گناہگار لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم میں مخاطب ہیں کہ قل، آپ فرما دیجئے، آپ ان کو اطلاع دے دیجئے، کن کو؟ یا عبادی، کہ اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنا محبت بھرا خطاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ ایک ماں جب اپنے بیٹے کو عین نافرمانی کی حالت میں پکڑتی ہے تو بڑا مشکل ہے کہ وہ اس کو بیٹا کہہ کے پکارے یا وہ اسے پیار سے پکارے، بلکہ وہ غصے سے بلائے گی، غضب بھرے الفاظ میں اپنے اس لاڈلے بیٹے کو مخاطب کرے گی۔ لیکن قربان جائیے اللہ جل جلالہ کی رحمت، اس کی مہربانی اور شفقت کے کہ عین حالت گناہ میں گناہگار لوگوں کو اگر خطاب کیا جا رہا تو کتنے محبت بھرے انداز میں کہ یا عبادی، اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، میرے ان گناہگار بندوں کو بتا دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ جتنے بھی گناہ کر لیں، جتنے بھی نافرمانیاں ہو جائیں، جتنے بھی حد سے آگے بڑھ جائیں، جتنی بھی حدود کو پامال کر دیں، لیکن ایک کام ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کرنے کے لیے جب آئیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔
اور ایک اور جگہ اپنی رحمت سے مایوس ہونے والوں کے لیے بڑے غصے بھرے انداز میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کے. یعنی گمراہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی، جو اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق کو سمجھ ہی نہیں سکے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی رحمت سے مایوس ہو سکتے. اس کے علاوہ اس کی مخلوقات کے لیے، اس کے بندوں کے لیے اس کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. انہو لا ییأس من رحمت اللہ، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون کہ سن لو جو کافر ہیں، جو میرے منکر ہیں، جو مجھے ماننے سے انکاری ہیں، ان کا یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ میری رحمت سے مایوس ہو جائیں. مجھ پر ایمان رکھنے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا نام لینے والا، چاہے وہ گناہگار ہو، اس کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ میری رحمت سے مایوس ہو جائے. قرآن کریم کی درجنوں آیات ہیں جس میں اللہ جل جلالہ نے اپنی رحمت کو موضوع بنایا، میرے اور آپ جیسے گناہگار لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ جتنے بھی گناہ کر لو لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. 100 حصے یعنی اپنی مکمل رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، اور 100 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھے، اور 100 میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے. اور اس ایک حصہ رحمت کا نتیجہ ہے کہ گھوڑا یا گھوڑی اپنے بچے کو اپنے ناخنوں سے بچاتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی رحمتیں پائی جاتی ہیں، ماں اور بیٹے کے درمیان محبت کا تعلق ہے، بھائیوں کے درمیان محبت کا تعلق ہے، دوستوں کے درمیان رشتہ اخوت ہوتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی رشتہ اخوت ہے، اور اس طریقے سے رشتہ ولادت بھی ہے جانوروں کے اندر بھی، کہ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. دنیا جہان میں، پوری کائنات میں جتنی بھی محبتیں پائی جاتی ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی اس صفت رحمت کے ایک حصے کا نتیجہ ہے. کتنی وسیع رحمت ہے جس کا ایک حصہ اس کے یہ مناظر ہیں. اگر وہ 99 حصے بھی میدان میں آ جائیں تو پھر رحمت کا کیا عالم ہوگا. اور وہ 99 حصے اللہ جل جلالہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں. قیامت والے دن وہ میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کا بیڑا پار کرنے کے لیے یا ان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے وہ 99 حصے عمل میں آئیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. کسی انسان کو گناہوں کی وجہ سے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، جتنے بھی گناہ حد سے بڑھ جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے. پوری عالم انسانیت کے گناہوں کو جوڑ دیا جائے تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھ سکتے. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی کہ اے آدم کے بیٹے، جب تم مجھے پکارو گے، جب تم مجھ سے دعا کرو گے یا مجھ سے امید رکھو گے، غفرت لک علی ما کان فیک، تو جو کچھ برائیاں تمہارے اندر موجود ہیں تمہاری دعا کی وجہ سے اور مجھ سے امید رکھنے کی وجہ سے میں ان سب کو ختم کر دوں گا. ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں، اتنے گناہ تم کر لو کہ زمین و آسمان کا درمیانی خلا بھر جائے، آسمان کی بلندیوں تک تمہارے گناہ پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، اور پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، غفرت لک ولا ابالی، میں تمہارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، میری رحمت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تم مجھ سے اس حال میں ملو
کہ زمین و آسمان کا درمیانی خلا اپنے گناہوں سے بھر چکے ہو، ثم لقیتنی، اور پھر تم مجھ سے ملو اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد، لا تشرک بی شیئا، بشرطے کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو زمین و آسمان کا درمیانی خلا جو تم گناہوں سے بھر چکے، اس سے زیادہ رحمت کے ساتھ میں تمہارا استقبال کروں گا۔ یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفقت ہے، جو ہر گناہ گار کے لیے ایک روشنی کی امید ہے کہ جتنے بھی گناہ کر لو، جتنی بھی پابندیاں توڑ لو، لیکن ایک کام نہ کرنا کہ اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ جب جب گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ تائب ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ جل جلالہ نہ صرف یہ کہ اس کی مغفرت کرتے ہیں بلکہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہگار بندے پر اللہ جل جلالہ کی رحمت اور اس کی شفقت یا اللہ تعالیٰ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، ایک مثال سے حضور نے بیان فرمایا، واضح فرمایا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو ایک مثال دی کہ ایک شخص ہے، وہ صحرا میں سفر کرتا ہے۔ اب عربوں کے اندر آج بھی صحرا ہیں، اس زمانے میں بڑے بڑے صحرا تھے، اور جو شخص صحرا میں سفر کے لیے نکلتا اونٹوں پر، تو اس کے ساتھ زادراہ ہوا کرتا تھا، پانی، کھانا، کیونکہ ہفتوں لگ سکتے تھے سفر میں اور درمیان میں پانی ملنے کی امید بھی نہیں ہے، تو وہ پانی اور کھانا لے کے نکلتا تھا، اور اس کی زندگی کا دار و مدار اس زادراہ پہ ہوتا تھا جو اس کے پاس ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص صحرا کے سفر پہ نکلتا ہے، اس کے ساتھ زادراہ ہے، ایک موقع پہ اس کو نیند آتی ہے، اور جب وہ سو جاتا ہے تو اس کی وہ اونٹنی اس کا زادراہ لے کر کہیں گم ہو جاتی۔ اب جب یہ شخص جاگتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، اسے اپنی اونٹنی نظر نہیں آتی، تو یہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور بھاگا بھاگا پھرتا ہے اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ اونٹنی کو تلاش کرنا اس پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ اس کے بغیر اس کے پاس پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کہ کسی طریقے سے میری اونٹنی مل جائے، لیکن تلاش کے باوجود بھی دور دور تک اس کو اونٹنی کے آثار نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ وہ پیاس سے بےتاب ہوتا ہے۔ اب اسے یقین ہوتا ہے کہ میری مقدر میں موت لکھی ہے، میں نے مرنا ہے، اونٹنی مجھے مل نہیں رہی، پیاس مجھے لگی ہے، پانی کا سوال نہیں، تو وہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کرتا ہے، موت کا انتظار کرتا ہے۔ اب اتنے میں اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ میری اونٹنی زادراہ اور پانی سمیت میرے سامنے کھڑی ہے۔ یہ منظر بیان فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو زندگی سے مایوس تھا، جسے موت کا یقین تھا، اب وہ موت کا یقین کر لینے کے بعد جب اسے دوبارہ زندگی ملی تو وہ کس قدر خوش ہوگا، اور خوشی کے مارے اس کی زبان سے الفاظ بھی غلط نکلے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، کیا تو رب ہے کہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ؟ یعنی اتنی خوشی تھی اس کو کہ اسے اپنی زبان کے الفاظ پر کنٹرول نہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا منظر نامہ، یہ پوری منظر کشی بیان کرنے کے بعد صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کو للہ اشد فرحا بتوبۃ العبد المؤمن من هذا بزادہ وبراحلتہ، کہ سن لو کہ اللہ جل جلالہ کو ایک عبد مومن کے توبہ کرنے سے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جسے اپنی زندگی دوبارہ ملی ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے ایک گنہگار انسان کے ساتھ، کہ اس کی رحمت کے بغیر انسان ایک لمحے کے لیے زندگی بسر نہیں کر سکتا، چاہے آپ کی دنیاوی زندگی ہو یا آپ کی اخروی زندگی ہو، آپ کو اپنے ایک ایک لمحے کے لیے اللہ جل جلالہ کی رحمت چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جتلاتا ہے، دنیا کی نعمتیں دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ ایک جگہ ہم جیسے ناشکرے لوگوں سے ایک مکالمہ کرتا ہے، افرأیتم ما تمنون، کہ کیا تم دیکھتے ہو جو تم ٹپکاتے ہو؟ یعنی جب
میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں بیٹا مل گیا، تو ان کی اس خوشی کو مخاطب کیا گیا انتم تخلقونہ، کیا تم نے اس کو پیدا کیا، ام نحن الخالقون، یا ہم نے اس کو پیدا کیا؟ یعنی تمہاری زندگی میں یہ خوشی کس نے بھری، یہ رنگ کس نے بھرے؟ تم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہم نے کیا۔ افرأیتم ما تحرثون، ایک کسان سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالی کہ تم جب بیج بوتے ہو، اب اس کے بعد جب فصل لہلہاتی ہے اور سبزہ چھاتا ہے تو تم خوش ہوتے ہو کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ تو سنو، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی دیکھا جو کچھ تم بوتے ہو؟ انتم تزرعونہ، کیا تم نے اس کو بویا، ام نحن الزارعون، یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ پانی انسان کی زندگی کا لازمی جز ہے۔ اسی پانی کو موضوع بحث بنایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ فَأَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، جو میٹھا پانی تم پیتے ہو، کیا کبھی تم نے غور کیا کہ یہ کہاں سے آیا؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بادلوں سے پانی کی شکل میں بارشیں تم نے برسائیں یا ہم نے برسائیں؟ آگ، ایندھن انسانی زندگی کا وہ بھی اہم عنصر ہے، اسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے موضوع بحث بنایا۔ افرأیتم النار التی تورون، جو آگ تم جلاتے ہو، اپنے لیے کھانے تیار کرتے ہو، کیا کبھی تم نے غور کیا کہ اس کا ایندھن کہاں سے آیا؟ اور پانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو جو میٹھا پانی تم پیتے ہو ہم اس کو کڑوا کر دیں۔ جو تم نے بیج بویا اس کے سبزے پر تم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں ہم اس کو ملیا میٹ کر دیں۔ جب یہ ساری نعمتیں، یہ ساری رحمتیں ہم نے تمہارے اوپر کی ہیں، فلولا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں انسان پر کہ اسے سہولیات دی ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک جو بھی وہ زندگی بسر کرتا ہے، جو بھی وہ کاروبار کرتا ہے، جو بھی وہ ملازمت کرتا ہے، جو کچھ وہ زندگی میں کرتا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کے لیے اللہ جل جلالہ کی رحمت چاہیے۔ ثم السبیل یسرا، کہ ہم نے انسان کے لیے راستہ آسان کیا، چاہے وہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ ہو، یا چاہے وہ دنیاوی زندگی میں اپنے لیے راستے بنانے کی منزل ہو، کاروبار کا راستہ ہو، تعلیم کا راستہ ہو، تربیت کا راستہ ہو، کسی بھی قسم کا راستہ ہو دنیاوی زندگی میں ہم تمہارے لیے آسان کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دنیاوی زندگی میں ہیں۔ اب ذرا آخرت کو دیکھیں کہ جب انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، کوئی آسرا نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کی رحمت کے۔ اب آخرت میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دنیاوی رشتے آخرت میں اس کے ساتھ کیا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان کا کیسے استقبال کرے۔ قرآن کریم کی آیت ہے یوم یفر المرء من اخی، کہ قیامت کا دن اتنا اندوہناک دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي، ایک بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر راستہ تبدیل کرے گا، باپ کو دیکھ کر راستہ تبدیل کر دے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ راستہ تبدیل کرے گا، بھاگے گا، راہ فرار اختیار کرے گا۔ وَبَنِيهِ، اپنی لاڈلی اولاد کو دیکھ کر وہ فرار ہوگا۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ وہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ والدین کسی کے کام آئیں گے، نہ اولاد کسی کے کام آئے گی، نہ بیوی بچے کسی کے کام آئیں گے، نہ آپ کا منصب، آپ کا مقام، آپ کا پروٹوکول، آپ کے ملازمین، کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک باپ وہ نیکی کی تلاش میں نکلے گا، اسے نیکی چاہیے ہوگی اپنا بیڑا پار کروانے کے لیے، اپنے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے چند نیکیاں درکار ہیں۔ اب وہ نیکیوں کی تلاش میں نکلے گا، سامنے سے اس کا بیٹا آئے گا، وہ بیٹے کو پکڑے گا، اسے کہے گا کہ تم مجھے جانتے ہو، میں تمہارا والد ہوں،
بیٹا اس کو پہچانے گا اور اس کی تعریف کرے گا کہ واقعتاً تم میرے والد ہو، تم نے دنیا میں میرے اوپر خرچ کیا، تم نے ناز و نام کے ساتھ میری تربیت کی۔